پڑھنے لکھنے کا کیا حال ہے؟ صلح حدیبیہ ہو رہی ہے اور حضرت علی لکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل بن عمر قریش کے وفد کا سردار کہتا ہے ہم نہیں جانتے رحمان کون ہے رحیم کون ہے، اسے مٹاؤ اور لکھو بسم کا اللہم جو ہمارا رواج ہے. میرے نبی نے فرمایا علی مٹا دو، لکھو بسم کا اللہم، دونوں اللہ کے نام ہیں. حضرت علی نے مٹا کر لکھا بسم کا اللہم. پھر حضرت علی نے لکھا ھذا ما قاضى علیہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ عہد ہے جو اللہ کا رسول محمد کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو سہیل نے کہا تجھے رسول مانتے تو تیرے سے جنگ کرتے، اس کو کاٹو، ادھر لکھو محمد بن عبداللہ، رسول اللہ کاٹو. تو آپ نے کہا علی کاٹ دے رسول اللہ، لکھ محمد بن عبداللہ. ان کا یا رسول اللہ یہ میں نہیں مٹا سکتا، یہ آپ خود مٹائیں، وہ میں نے مٹا دیا تھا، یہ آپ خود مٹائیں. سبحان اللہ. تو آپ نے کہا کدھر لکھا ہوا ہے؟ سامنے پڑا ہوا ہے تحریر نامہ. آپ نے فرمایا کتنے لکھا ہے؟ تو حضرت علی نے انگلی رکھی یا رسول اللہ یہ لکھا ہوا ہے. تو آپ نے انگوٹھے سے وہاں رکھ کر یوں مٹایا، خود مٹایا. کہ لکھ محمد بن عبداللہ، میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں اور محمد الرسول اللہ بھی ہوں. ایک دم یہودیوں نے بھی اللہ کا تعارف کرایا پر کہا عزیر اللہ کا بیٹا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. عیسائیوں نے اللہ کا تعارف کروایا پر کہا اللہ کا بیٹا، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. پھر میرے نبی کی باری آئی تو میرے نبی نے اللہ کا تعارف کرایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تعلق کیسا ہوتا ہے؟ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ماں باپ کے ساتھ تعلق کیسا ہوتا ہے؟ لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهم قولا کریما. رات کیسی ہوتی ہے، دعا کیسے ہوتی ہے، ان کی رات کیسے ہوتی ہے؟ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. ان کا لین دین کیسے ہوتا ہے؟ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ. ان کا لین دین بتایا، بازار بتایا، زمیندارہ بتایا، حکومت بتائی، تجارت بتائی، زراعت بتائی. ان کا فقیر کیسا ہوتا ہے؟ لا يسألون الناس الحافا. ان کی عورت کیسی ہوتی ہے؟ ان کی عورت کیسی ہوتی ہے؟ فجاءت احداهما تمشي على استحياء وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. وہ امت کیسی ہوتی ہے؟ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ان کی عبادت کیسی ہوتی ہے؟ اقیموا الصلاة. ان کا مال کیسے جاتا ہے؟ وآتوا الزکاة. ان کا حج کیسے ہوتا ہے؟ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. ان کا روزہ کیسے ہوتا ہے؟ من شہد منکم الشہر فلیصم. ان کا جہاد کیسے ہوتا ہے؟ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد. یہ میں ترجمہ کیا کروں، رات بھیگ گئی، 2 گھنٹے سے اوپر ہو گیا اور میں سارے دن کا سفر کر کے بہت تھک کے گھر پہنچا تھا. 2 دن سے لاہور میں مصروف تھا. آج راستے میں ٹائر پنچر ہوا، 2 گھنٹے سڑک پہ کھڑے گزر گئے. ایسا وہ نٹ اس کا پھنسا گاڑی کا، کھل کے ہی نہیں دیا. آ کر عصر کی نماز پڑھی اور مغرب کے بعد چل پڑا. تو میرے بھائیوں، یہ میں صرف تمہیں قرآن سے اپنے نبی کی تعلیم بتا رہا ہوں. یہ میں نے اشارے کیے ہیں، اب علماء سے پوچھ لینا کہ یہ اشارے اصول ہیں. حاکم حکومت کیسے کرتا ہے؟ جاؤ در نبوت سے سیکھو. تاجر تجارت کیسا ہے؟ در نبوت سے سیکھو. ذمہ دار زراعت کیسے کرتا ہے؟ در نبوت سے سیکھو. ماں باپ کی اطاعت کیسے ہوتی ہے؟ میاں بیوی کا تعلق کیسے ہوتا ہے؟ بھائی بھائی کا تعلق کیسے ہوتا ہے؟ تلوار کیسے اٹھتی ہے؟ کیسے نیام میں آتی ہے؟ جنگ کیسے ہوتی ہے؟ امن کیسا ہوتا ہے؟ حج کیسے ہے؟ طواف کیسے ہے؟ نماز کیسے ہے؟ عمرہ کیسے ہے؟ زکات کیسے ہے؟ تعلق کیسا ہے؟ محبت کیسے ہے؟ جوڑ کیسے ہے؟ الفت کیسے ہے؟ یہ سب میرے نبی کا علم ہے، جو آج بھی زندہ، کل بھی زندہ، پیچھے بھی زندہ، آگے بھی زندہ. نہ مٹ سکتا ہے، نہ مٹایا جا سکتا ہے.
ہائے ہائے، ایسا علم والا ہمارا نبی ہو اور پھر ہمارے بازار اس نبی کے غلامی پر دلالت نہ کرتے ہوں، پھر ہمارے بازاروں میں نور نبوت نظر نہ آئے، ایسا نبی رابر ہو اور شادیوں میں نور نبوت نظر نہ آئے، دیکھتے نہیں وہ شادیوں میں کہ ایک شادی کتنے گناہوں سے زندگیاں بھر کے رہ گئیں، کتنی غلاظتیں بازاروں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، گلیوں میں پھیل گئیں۔ ایسا نبی موجود ہو اور بازار سود پہ چلے، ایسا نبی موجود ہو اور زراعت جہالت تکبر پہ چلے، ایسا نبی موجود ہو اور حکمران فرعون بنے، ایسا نبی موجود ہو اور سیاستدان خیانت خائن بنے، ایسا نبی موجود ہو اور قاضی کا قلم بک جائے، وکیل کا علم بک جائے، ایسا علم موجود ہو طاقتور متکبر فرعون بنے، ایسا علم موجود ہو اور غریب ہاتھ پھیلائے، ایسا نبی موجود ہو اور امت کی بیٹیاں کپڑے اتار کے اسٹیج پہ ناچنے کو آ جائیں، دیکھنے والے بھی مسلمان، ناچنے والیاں بھی مسلمان، نچانے والے بھی مسلمان۔ کدھر گیا میرے نبی کا علم؟ کدھر گیا میرے نبی کا علم؟ کدھر گئی میرے نبی کی زندگی؟ کیا صرف 12 دن یاد کرو گے باقی سارا سال مٹا دو گے؟ ہر دن میلاد مناؤ، ہر دن میلاد مناؤ، اس کی یاد کے ساتھ، اس کی اطاعت کے ساتھ، اس کی غلامی کے ساتھ، اللہ کے سامنے اور اس کے نبی کے سامنے پیش ہونا ہے، پیش ہونا ہے۔ یا یہ طرز چھوڑ دو، توبہ کرو، یا اللہ کے نبی کے سامنے جانا نہیں، لک جاؤ جی میں نہیں جانتا، مینوں نہ لے جاؤ، یا یہ طاقت دکھا دو کہ تمہیں تمہارا نبی حشر میں بلائے اور تم جانے سے انکار کر دو۔ اور اگر یہ نہیں ہو سکتا اور نہیں ہوگا تو پھر توبہ کرو، تمہارے نبی نے اپنی ذات کو آگے رکھا، اپنی اولاد کو آگے رکھا، سب کو ٹھکرایا اللہ کے پیچھے، دولت کو ٹھکرایا اللہ کے پیچھے، ان کے گھر نے قربانیاں دی اللہ کے پیچھے۔ سر نیزے پہ کیوں چڑھا ہے؟ سر نیزے پہ کیوں چڑھا ہے؟ سر نیزے پہ کیوں چڑھا ہے؟ کہ دیکھو دیکھو حکومت کے پیچھے ایمان نہ بیچ دینا، چوپڑی روٹی کے پیچھے ایمان نہ بیچ دینا، دنیا کے اقتدار کے پیچھے اپنے ایمان کے سودے نہ کر دینا۔ دیکھو دیکھو اولاد کے پیچھے اللہ کو نہ چھوڑ جانا، اولاد کے پیچھے، اقتدار کے پیچھے اللہ کو نہ چھوڑ دینا۔ یہ فلسفہ تم نے حسین کو کیوں نہ سمجھایا؟ اللہ اب پہ بچ کے، اللہ اب پہ بچ کے، میں ڈرائی جاندے مولوی، اللہ اب پہ بچ کے، یہ فلسفہ ان کو سمجھاتے، تم لے نیزیاں تے چڑھ گئے، معصوم بچوں کے گلوں کے تیر پار ہو گئے۔ زمین و آسمان پکار اٹھے چیخو آہو بکا کے ساتھ۔ کیوں نہ انہیں یہ بات سمجھ میں آئی جو تم سمجھے ہو، جسے تم نے دین بنایا ہوا ہے؟ اللہ آپ پہ بچ کے سی، سود بھی چلے اللہ آپ پہ بچ کے سی، زنا بھی چلے اللہ آپ پہ بچ کے سی، کیا ہو رہا ہے؟ گانا بجانا بھی چلے، ماں باپ کی نافرمانی بھی چلے، بھائی بھائی کا دشمن ہو جائے، ذرا سا مسئلے کا اختلاف ہوا تو سلام بھی چھوڑ دیا، یہ کافر وہ کافر، یہ کافر وہ کافر، کسی کو تو مسلمان بھی چھوڑ دو۔ یہ نفرتیں پھیلانے میرا نبی نہیں آیا تھا۔ اپنے گریبانوں میں جھانکو، یہ وقت تمہارے آپس میں دستوں گریباں ہونے کا نہیں ہے۔ اور میرے بھائیو، سیلاب کا بند ٹوٹا ہے، اپنے گھر کے آگے بنی بنا کے مت بیٹھو، کھانے وال کے باہر جا کے بند باندھو، ورنہ تمہاری بنیوں کو بہا کے لے جائے گا آنے والا سیلاب۔ اپنے نبی کی تعلیم دیکھو، جس نے منافق کو بھی سینے سے لگایا۔ بتاؤ مجھے، یہ ہزاروں کا مجمع ہے، کیا عبداللہ بن ابی کا جنازہ نہیں پڑھایا تھا تمہارے نبی نے؟ اس سے بڑا دشمن کوئی تھا نبی کا؟ اس سے بڑا کوئی تھا گستاخ نبی کا؟ بیٹا پکا مومن، باپ پکا کافر،
ابو جہل سے بھی بڑا کافر. سنو، دوزخ کے 7 حصے ہیں. جہنم، اس کے نیچے حطمہ، پھر لظا، پھر سعیر، پھر سقر، پھر جہیم، پھر حاویہ، اوپر سے نیچے. ہر نیچے والا حصہ اوپر سے زیادہ خوفناک ہے. جنت نیچے سے اوپر جاتی، درجات سب سے نیچے چل کر عرش تک جاتی ہے. عرش والی جنت کا نام ہے جنت الفردوس. جہنم ایمان والوں کا ٹھکانہ ہے جو گناہ کرتے کرتے توبہ کے بغیر مر گئے. توبہ کے بغیر مر گئے. سن لو، جہنم ان ایمان والے مرد عورتوں کا ٹھکانہ ہے جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے اور توبہ نہ کی. توبہ پہ ہر شے معاف ہو جاتی ہے. نماز چھوڑی، چھوڑے چھوڑے مر گئے. روزہ چھوڑا، اسی حال میں مرے. شراب پیتے، زنا کرتے، جھوٹ بولتے، قتل کرتے، ظلم کرتے، سود کھاتے، جوا کھیلتے، سٹا کھیلتے، قبضے کرتے، زمینیں دباتے، زکات کے منکر، یہ سب ماں باپ کے نافرمان. اس سے نفرت، اس سے عداوت، اس سے بغض، اس سے بغض، یہ لے کے مر گئے. اللہ چاہے تو ابو جہل کو بھی جنت میں ڈال دے، کوئی نہیں پوچھنے والا. لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے، اور جتنے ایمان والے جہنم میں جائیں گے کبیرہ گناہ والے، ان میں سب سے خوفناک عذاب 2 آدمیوں کو ہوگا. 2 قسم کے، ایک قاتل، ایک سود کھانے والا. ایک قاتل، ایک سود کھانے والا. اور کچھ نہ کرو تو کل اپنے پیسے تو بدل لو، سیونگ اکاؤنٹ سے نکال کر کرنٹ میں ڈال لو. قاتل تو ہر کوئی نہیں ہے. جو ہے وہ توبہ کر لے، اللہ معاف کرے گا. لیکن اگر یہی خون منہ کو لگا رہا اور موت آ گئی تو میرے رب کی قسم، یہ 2 آدمی سب سے خوفناک عذاب میں آئیں گے. ایک قتل کرنے والا ناحق اور ایک سود کھانے والا. اس کے نیچے حطمہ، اس میں یہودی. اس کے نیچے لظا، اس کے نیچے حطمہ، اس میں عیسائی. اس کے نیچے لظا، اس میں یہودی. اس کے نیچے صغیر، اس میں مجوسی. اس کے نیچے سخر، اس میں سابئی. اس کے نیچے جحیم، اس میں مشرک عرب کے. ابو جہل اس میں ہے، اور اس کے نیچے حاویہ. حاویہ سب سے نیچے اور سب سے خوفناک، اس میں ہے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی، اور قیامت تک آنے والے منافق. یہ اس کا جنازہ ہے. اور اس کا بیٹا آتا، یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا، تو آپ نے کرتا اتار کے دیا کہ جو میرے کرتے کا کفن پہنا دے شاید بخشا جائے. کہ یا رسول اللہ آپ اس کا جنازہ پڑھیں گے؟ کہاں پڑھاؤں گا. آپ جنازے کے لیے کھڑے ہوئے اور آگے عمر سامنے آ گیا. عمر سامنے آ گیا، یا رسول اللہ آپ کس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ آپ کو پتا یہ کون ہے؟ پتا ہے. کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہ میرے اللہ نے مجھے ابھی روکا نہیں کہ ان کا جنازہ نہ پڑھا. مجھے یہ کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا. میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کر. اس سے اگلی سنو کہ میرے اللہ نے مجھے کہا ہے 70 دفعہ بھی پڑھ تو معاف نہیں کروں گا. اگر میرا اللہ مجھے کہتا نا تو 70 دفعہ پڑھے گا تو معاف کر دوں گا، تو میں 70 دفعہ جنازہ پڑھا دیتا. جب تک میرا اللہ روکتا نہیں میں پڑھوں گا. اور یہ کیسا کافر تھا؟ ان کے بیٹے پکے مسلمان. ان کا یا رسول اللہ کے نبی پانی پی رہے تھے، تو آپ نے ایسے ایک گھونٹ پیا. یا رسول اللہ تھوڑا سا بچا دیں. کیا کرو گے؟ کہ اپنے باپ کو پلاتا ہوں شاید اس کے اندر ایمان اتر جائے. تو گلاس کیا ہوا کہ ابا یہ پانی تو پی لے. تو کیا ہے کہ یہ میرے نبی کا جھوٹا ہے، پی لے شاید تیرے اندر ایمان اتر جائے. وہ کیا کہنے لگا؟ اس سے تو اچھا تھا تو مجھے پیشاب لا کے دیتا، میں وہ پی لیتا. یہ نہیں پیوں گا، پیشاب پی لوں گا، یہ نہیں پیوں گا. اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تمہارا نبی کھڑا ہوا ہے. اور سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ پہ تہمت لگانے والے کے لیے جنازہ پڑھ رہے ہیں آپ. کیا آگ لگی تھی جب حضرت اما عائشہ پہ تہمت لگی؟ وہ پاک عورت جس کے سینے پر میرے نبی نے جان دی، وہ پاک عورت جن کا گھر میرے نبی کی قبر بنا، وہ پاک عورت جن کے گھر پر آج تک 70,000 فرشتے صبح و شام آ کے درود و سلام پڑھ رہے ہیں، وہ پاکیزہ ماں جن کا لعاب اللہ کے نبی کی
کے لیے آخری چیز بنا کہ اما عائشہ نے مسواک کو نرم کیا، اس پہ آپ کا لعاب لگا، وہ مسواک آپ نے کیا اور اس کے تھوڑی دیر بعد دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ وہ اما عائشہ جن کی گود میں سر ہوتا تھا تو وہی اترتی تھی، کسی اور بیگم کی گود میں سر ہوتا تھا تو وہی نہیں اترتی تھی۔ ان پہ تہمت، کس کی تہمت لگائی؟ بدکاری کی، سب سے بڑے گناہ کی تہمت لگائی عبداللہ بن ابی نے، اور اللہ نے امتحان کیا لیا؟ 1 مہینہ وہی بند کر دی۔ اللہ پہلی باری آ بکواس کی جاندے نے مارو لترینت نام مرادہ، 1 مہینہ وہی خاموش، اور سارے مدینے میں آگ لگ گئی، اور اللہ کے نبی اتنے درد میں آئے، اتنے دکھ میں آئے کہ نیند اڑ گئی، کھانا چھوٹ گیا، اور ادھر سے کوئی حکم نہیں آ رہا کہ سچ یا جھوٹ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پریشان کہ اللہ کے نبی کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے، رویہ کیوں بدلا ہوا ہے۔ 1 مہینہ گزر گیا تو فرمانے لگی میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، میں اپنے ماں باپ کے گھر جاؤں، میرے جی میں تھا پتہ کروں چکر کیا ہے، مجھے اجازت ملی، میں گھر آئی، رات کو نکلی ضرورت کے لیے، میرے ساتھ مصطح کی ماں بھی ہیں، ان کا پاؤں ان کی چادر میں الجھا، ان کا برباد ہو جائے۔ مصطح ان کا بیٹا ہے اور بدری صحابی ہے۔ اما عائشہ کہتی اماں تو اپنے بیٹے کو بددعا کیوں دے رہی ہے؟ مصطح بددعا دے رہی، بدری آدمی کہہ رہی میری بچی تجھے پتا بھی ہے وہ کیا کر رہے ہیں، سب کیا کر رہے ہیں، کب تیرے اوپر برائی کی تہمت لگا رہے ہیں۔ صفوان بن معطل ایک بڑے صحابی ان کے ساتھ نام جوڑ رہے ہیں، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا تو پیشاب خوش ہو گیا اور میرا سانس اٹک گیا اور میں انہی گاؤں واپس لوٹی تو میری ماں بیٹھی، میں اس کو جا کے زور سے جھنجھوڑا، اور اوپر ابوبکر صدیق قرآن پڑھ رہے تھے تو میں نے جھنجھوڑا تو میں چیخنے لگی، میں کہا یہ کیا خبر ہے جو میرے بارے میں ہے؟ بیٹی ایسے ہی لوگ کہہ رہے ہیں، کیا اللہ کے رسول کو بھی خبر ہے؟ کہاں ان کو بھی خبر ہے۔ تو میری اتنی زور سے چیخ نکلی کہ میں گری تو میرے باپ اوپر سے نیچے آ گئے، کہ کیا ہوا؟ کہ اس کو بھی پتا چل گیا جو لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو ابوبکر بھی قرآن بند کر کے رونے لگے، صرف ایک جملہ کہا ہے یہ کام تو ہم نے کبھی کفر میں نہ کیا، آج حالت ایمان پہ ہماری بچیوں پہ یہ الزام لگائے جا رہے ہیں۔ کیا صابر باپ ہے کہ ایک جملہ جا کے اللہ کے نبی کو نہیں کہا یا رسول اللہ میری بیٹی کے بارے میں لوگ کیا بکواس کر رہے ہیں، خاموش کہ اللہ فیصلہ کرے گا۔ آخر اللہ کے نبی تشریف لائے، 1 مہینہ گزر چکا ہے اور آل ابی بکر کے گھر میں ماتم ہے، اور حضرت عائشہ 3 دن گزر گئے روتے روتے روتے، نہ کھایا نہ پیا نہ سوئی، اور ایسا لگتا تھا فرماتے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اللہ کے نبی آئے اور آ کر بیٹھ گئے، کہا عائشہ اگر تجھ سے کوئی جرم ہوا ہے تو توبہ کر، اللہ معاف کرے گا، اور اگر تو پاک ہے تو اللہ ضرور تیری صفائی پیش کرے گا۔ تو ایک دم حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئیں، کہنے لگی ابا میرا دفاع کر۔ تو ابوبکر نے کہا بیٹی میں نبوت کے آگے کچھ نہیں بول سکتا۔ پھر میں نے کہا اماں تو میری طرف سے بات کر، کہا بیٹی میری بھی مجال نہیں کہ میں دربار نبوت میں لب کشائی کر سکوں۔ تو پھر فرمایا اچھا میں اپنے اللہ سے بات کرتی ہوں، میرا اللہ مجھے کافی ہے، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ جو کچھ تم کہہ رہے ہو میں اللہ کے سپرد کرتی ہوں اپنا قصہ، میں جھوٹ بولوں اپنے آپ پر الزام لگاؤں، میں سچ بولوں تو میری ماننے والا کوئی نہیں، میں وہی کہوں گی جو یوسف کے باپ نے کہا تھا۔ فرماتی ہیں غم میں مجھے نام بھی بھول گیا یعقوب علیہ السلام کا، اور میں روتی ہوئی پھر بستر پر گری، ایک دم اللہ کے نبی پر وحی اتری اور ابو بکر یوں رنگ پیلا پھٹک اور کانپنے لگے میاں بیوی کہ پتہ نہیں ہماری بیٹی کے بارے میں کیا فیصلہ آ رہا ہے۔ اور اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا میرے بارے میں قرآن اترے گا، میرا خیال تھا صرف جبریل آ کر کہہ دے گا کہ یہ بات غلط ہے، لیکن کیا ہوا جب وحی ختم ہوئی آپ نے آنکھ کھولی، عائشہ تجھے مبارک ہو، اللہ تیرے لیے خود گواہ بن کے آ گیا ہے۔
یوسف علیہ السلام پہ برائی کی تہمت لگی، ایک بچے نے گواہی دی، اما عائشہ پہ تہمت لگی، اللہ نے خود گواہی دی، ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم سے لے کر 11 آیات اللہ تعالیٰ نے اتاری کہ مارو ان کو کوڑے جنہوں نے میرے نبی کی پاک بیوی پر برائی کی تہمت لگائی۔ یہ سارا قصہ عبداللہ بن ابی نے کیا، عبداللہ بن ابی نے کیا، اور تمہارا نبی اس کے جنازے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اور تم صرف رفع یدین پر ایک دوسرے کو کافر قرار دے دیتے ہو، صرف اونچی نیچی آمین پر ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہو، ہاتھ اوپر نیچے چھوڑنے پر تم ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہو۔ یہ کہاں کی شریعت ہے؟ یہ کہاں کا عشق رسول ہے؟ امت بنو، امت بنو، امت بنو، فرقے نہ بنو، فرقے نہ بنو، گروہ نہ بنو، جماعتیں نہ بنو، امت بنو۔ میں درد سے کہہ رہا ہوں، میں تمہارے علاقے کا ہوں، میں پردیسی نہیں ہوں، میں یہ 40 کلومیٹر سے اٹھ کر آیا ہوں، یہ میرا ضلع ہے، میری زمین ہے، میری جائے پیدائش ہے، میرے آباء و اجداد صدیوں سے یہاں آباد ہیں۔ میں باہر سے نہیں آیا کہ 2 گھنٹے بات کر کے پھر میں پیسے مروڑ کے چلا جاؤں گا، میری بلا سے کہ میں تمہارے اندر آگ بھڑکا کے چلا جاؤں، تمہارے اندر نفرت کی چنگاریاں بھڑکا کے چلا جاؤں، اور تمہیں دستوں گرے باندھ کر کے چلا جاؤں، اور تمہیں ایک دوسرے سے متنفر کر کے چلا جاؤں۔ نہیں نہیں، میں پوری دنیا سے خیانت کر سکتا ہوں، میں تمہارے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا کہ تم میرے قوم ہو، میرے بھائی ہو، میرے پڑوسی ہو، میرے شہر کے ہو۔ میرا باپ اس شہر میں پڑھا، میں چھوٹا تھا، مجھے اس نے لاہور بھیج دیا، ورنہ مجھے بھی ادھر ہی بھیجتا کہ نہیں انہوں بڑا ڈاکٹر بناونے، انہوں بڑے شہر گھلو، تو ورنہ یہی ضلع تھا، یہیں پڑھنا تھا۔ یہاں ہمارے 2 گھر تھے 12 بلاک میں، بک بکا گئے۔ میں تم سے خیانت نہیں کر سکتا، آپس میں نفرت نہ کرو، امت بنو امت، امت بنو امت، امت بنو امت، محبت رکھو محبت، ایسی کیا نفرت کہ ایک دوسرے کی شکل بھی نہ دیکھو، ایک دوسرے سے سلام بھی نہ کرو۔ تمہارا نبی منافق کا جنازہ پڑھ دے، اگلی سناؤں، جنازہ اٹھا، آپ پیچھے رہ گئے، آپ پہنچے تو قبر میں ڈالا جا چکا تھا، کرتا پہنایا، جنازہ پڑھا، پھر قبر پر پہنچے تو اندر رکھ دے، باہر نکالو، اندر سے پھر باہر نکالا، سن لو میں کیا نا، اندروں باہر کٹوایا، اپنا لعاب مبارک انگلی سے جمع کر کے اس کے منہ میں ڈالا کہ شاید بخشا جاوے۔ ہائے ہائے، تم اسی کی امت ہو کر ایسی نفرتوں کی آگ بھڑکائے بیٹھے ہو۔ میرے بھائیو، جیسے میں کہہ رہا ہوں، زنا سے توبہ کرو، شراب سے توبہ کرو، جھوٹ سے توبہ کرو، جوئے سے توبہ کرو، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کرو، عورتیں بے پردگی سے توبہ کریں، ناچ گانے سے توبہ کرو، اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے سے توبہ کرو۔ میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، یہ فرقہ واریت سے توبہ کرو، اپنے مسلک پر مضبوطی سے جمو، پر کسی کو ذلیل نہ سمجھو، کسی کو پھٹ کافر نہ بناؤ، کسی سے ایسی نفرت نہ کرو کہ تم ہاتھ ملانا بھی تمہیں گوارا نہ ہو۔ ساری رات تمہارا نبی بیٹھ کے رویا ہے، یا اللہ انہیں ہدایت دے دے، یا اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ جن کافروں نے قتل کے منصوبے بنائے انہی کے لیے رو رو کے آنسو بہائے۔ واپس آؤ، پیچھے ہٹو، چلو احد پر پہاڑ کی طرف۔ احد کا معرکہ گرم ہے، 2 شوال ہے، ہفتے کا دن ہے، اور جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں، اور شکست ہو چکی ہے، اور سب سے محبوب چچا حمزہ شہید ہو چکے ہیں، ناک کٹ چکا ہے، کان کٹ چکا ہے، سینہ چاک ہے، کلیجہ نکلا پڑا ہے، آنتیں پھٹی پڑی ہیں، اور جان نثار کے لاشیں تڑپ رہی ہیں، اور افراتفری مچی ہوئی ہے، اور چند آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ علی بن ابی طالب ہے، سہل بن حنیف ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، عبادہ بن سامت ہے، اور سعد بن عبادہ ہے، ابو دجانہ ہے۔ یہ
طلحہ ہے، زبیر ہے، اور یہ چند لوگ ہیں جنہوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، اور وہ عاجز آ رہے ہیں کہ کفار کی متلاطم موجیں ٹکراتی ہیں، یہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ نبوت پہ آنچ نہ آئے، پر اتنوں کے سامنے 10-15 آدمی کیا کر سکتے ہیں؟ ادھر سے حملہ، ادھر سے حملہ۔ عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر اٹھایا اور زور سے جو پھینکا ہے سیدھا تمہارے نبی کے منہ پہ لگا، اور آپ مجھے دیکھنا، آپ سیدھا یوں گرے ہیں، پیچھے ایک کھڈا تھا، اس کا کنارہ گردن میں لگا اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ کیوں ہی ہوش میں آیا تو یہ جو چند جان نثار جن کے میں نے نام گنائے، یہ ان کی آنکھوں سے آنسو کہ یا رسول اللہ آپ ان کے لیے بد دعا کریں، ان کے لیے بد دعا کریں، یہ موقع ہے بد دعا کا، ہونی چاہیے۔ سنو سنو تمہارے نبی نے کیا کہا، ہاتھ اٹھے، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے۔ تو کچھ سیرت ہی پڑھ لیتے، قاتلوں کے لیے یہ دعا ہو، قاتل قاتل ظالم قاتل۔ پھر سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آسینے چڑھا لی، انہوں نے کہا یہ آج مر جاؤں گا یا مار دے گا، اور مجمع میں چھلانگ لگائی اور عتبہ کا پیچھا کیا، اب بڑے کفر کے مجمع میں اس کا سر اڑایا اور اس کی گردن کاٹ کر اللہ کے نبی کے سامنے لا کر ڈھیر کر دی کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا، لیکن تمہارے نبی نے کہا، میرے نبی نے کہا، کائنات کے شفیق حبیب نے کہا کہ اللہ انہیں عذاب نہ دینا، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے۔ تم ایسے شفیق نبی کے امتی ہو جنہیں اللہ کہہ رہا رؤوف الرحیم، یہ میرا نبی رؤوف ہے، رحیم ہے، تم کن باتوں پہ لڑ لڑ کے ایک دوسرے کو کافر کہتے چلے جا رہے ہو؟ کیا جواب نہیں دینا اللہ اس کے رسول کو؟ جس دین کے جڑوں میں آل رسول کا خون ابلتا ہوا جا رہا ہو، اس دین کو یوں برباد کرنا چاہتے ہو کہ چند مسائل پر ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کے الاؤ بھڑکا دیے۔ محبت کرو، درگزر کرو، معاف کرو، زندہ رہو گے، امت بنو گے۔ ایسے ہی فرقہ واریت میں بٹ گئے اور ایسے ہی نفرتوں کی آگ بھڑکا دی تو اللہ کے رسول کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکو گے، نہ دنیا میں تم باعزت رہ سکو گے، نہ اللہ کے رسول کا سامنا کر سکو گے۔ دیکھا ہے نبی کا ظرف 20 سال قتل کے منصوبے بنانے والا مکہ سامنے ہے، عاجز ہو چکا ہے، اور سب کہاں پر ہیں کہ ہن نکلی تلوار سے گئے ساڑھے سر او، سے گئے ساڑھے دھڑ او۔ ہر فاتح یہی کرتا چلا آیا، ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها فجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون۔ جب فاتحین فتح کرتے ہیں کھوپڑیوں کے مینار بناتے ہیں، مکے کے قریش کہہ رہے ہیں ہن ساڈی واری آ گئی، ہن تائیں سانو مارن دی چکر چلا، آج اسی مر گئے، اور تمہارا نبی مکے کے بیت اللہ کے دروازے پر ہے اور دونوں ہاتھ یوں ہیں، مجھے دیکھو، کیواڑ پر ایسے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، سارا قریش، خونخوار قریش سامنے کھڑا ہوا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں میں اب تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ تو سہیل بن عمر، وہی سہیل جس نے کہا تھا مٹا محمد الرسول اللہ، لکھ محمد بن عبداللہ، وہی سہیل کہتا ہے کریم، اخن کریم، ابن اخن کریم، آپ سخی، آپ کا باپ بھی سخی، ہم آپ سے خیر کے طلبگار ہیں۔ ایسے ہاتھ رکھے، میرے نبی نے فرمایا جاؤ، میرے بھائی یوسف پہ ظلم کیا تھا بھائیوں نے، اور اس نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، میرے بھائی یوسف نے کہا تھا اپنے بھائیوں سے جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، پکے والو میں نے 20 سال کے سارے زخم اپنے بھلا دیے، تمہارے تیر نیزے تفنگ میں نے بھلا دیے، تمہاری زہریلی کڑوی باتیں میں نے بھلا دی، جاؤ میں نے معاف کیا، میری طرف سے تم آزاد ہو۔ اب وہ بولے نشہد انک رسول اللہ، نہیں ہم غلام ہیں۔ یہ ظرف ہے محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا آنسوؤں سے امت بنائی، خون سے امت بنائی، سر دھڑ کی بازی لگا کے امت بنائی، اپنے صحابہ کی گردنیں کٹوا کے امت بنائی۔ اللہ کا اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، امت بنو، امت بنو، امت بنو، فرقے نہ بنو، جماعتیں نہ بنو۔ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی، اس قدر نفرت اور بغض۔ میرے بھائیو، احباب جمع ہے میر حال دل کہلے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ میری غور سے سنو، میں مقرر نہیں ہوں، میں فریادی ہوں، میں سائل ہوں، میں فقیر ہوں۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑنے آیا ہوں کہ اپنے آپ کو مسلمان بنا کے رہو، امت بن کے رہو۔ مسائل میں ہمیشہ اختلاف رہا ہے، صحابہ میں اختلاف تھا، آگے بھی چلے گا۔ میرا نبی تو کافروں کو مسلمان بنا کی منتیں کرتا پھرا، 3 دن مسلسل گھر بلا کے کھانا کھلایا، گھر بلا کے کھانا کھلایا کہ یہ کلمہ پڑھ لیں، اپنے نبی کی زندگی پڑھ لو، سیرت پڑھ لو، تھوڑا سا قرآن کا ترجمہ پڑھ لو، تمہیں نظر آئے گا کہ کسی اور وادی میں بھٹک چکا ہوں میں۔ یہ وہ رائے نہیں ہے جو اللہ رسول کی طرف لے جاتی ہیں۔ صدیوں کے بعد میرے بھائیوں، امت پنے کی آواز یہ تبلیغ سے لگی ہے، تبلیغ کے منبر سے یہ بات چلی ہے۔ ہم بھی ایک مسلک کے پابند ہیں، ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے پابند ہیں، لیکن امت کا کروڑوں حصہ ہے جو امام شافعی کا پابند ہے، تو امام احمد بن حنبل کا پابند ہے، مختلف ائمہ کے پیروکار ہیں۔ میں اس کی دعوت نہیں دیتا ہوں، میں کہتا ہوں نماز پڑھو۔ کیسے؟ اپنے علماء سے پوچھ لو، اس سے زیادہ رواداری کی بات اور کیا ہوگی؟ میرے محترم بھائی اور دوستو، میرے نبی نے اس امت کے لیے بہت آنسو بہائے ہیں، اتنا روئے ہیں کہ اللہ کو ترسایا، کیا میرے نبی اتنا نہ رویا کر، اتنا نہ رویا کر، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اتنا نہ رو کہ تیری جان چلی جائے۔ چور کے ہاتھ کٹنے پر تمہارا نبی رویا ہے، اور صحابہ کہنے گے یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ میرے امتی کا ہاتھ کٹا میں نہ رو، کا تو آپ نہ کاٹتے، کہ شریعت میری تو نہیں، تم میرے پاس لائق سمجھتے، نہ لاتے، وہیں سے توبہ کروا لیتے، مجھ سے پرے پرے اس سے توبہ کروا لیتے، کیوں لائے میرے سامنے؟ جو چوروں کے لیے ایسا شفیق ہو، دنیا سے جانے کا وقت ہے اور اولاد کے لیے دعا نہیں کر رہے ہیں، امت کا حال پوچھ رہے ہیں۔ جبریل آ کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اب 12 کو آئے 12 کو گئے، آنے کا سنا جانے کا بھی سن لو۔ وہ اپریل تھا، جانے کا مہینہ جون تھا، 22 اپریل 11 جون 12 ربیع الاول 11 ہجری، گرم دوپہر شروع ہو چکی ہے۔ جبریل اندر آیا، یا رسول اللہ باہر موت کا فرشتہ آ چکا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ صاحب نے کہا آ جائے، تو ملک الموت اندر کیا کہا یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے یہ پہلا موقع ہے۔ اللہ نے کہا پوچھ کے جانا، بن پوچھے نہ جانا، یہ پہلا موقع ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ سن رہے ہو؟ تو میرے کو تڑ کو کہیں نہیں پوچھنا، ٹرنا ہی گرانا ہی، کپا گڑ لئیے کڑک چاہ لئیے ہم ٹرنا ہی تائیں کنو ناپ دے وہ لے جانا۔ یہ ایک دربار تھا، واحد جہاں ملک الموت بھی پوچھ رہا ہے اگر آپ کہیں تو میں لے جاؤں، اور آپ رہیں تو میں چلا جاؤں۔ تو آپ نے کہا اگر میں کہوں تو میری جان بھی نکالو گے؟ کہاں جی آپ کی بھی نکالوں گے۔ اگر آپ نے جبریل کو آنکھوں سے دیکھا ہاں تیری کھلا ہے، تو جبریل کہنے کے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، کتے کا انتظار ہے وہ تھوڑی مرضی۔
سنو 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 تمہارا نبی اب کیا کہنے والا ہے. آپ نے کہا تو واپس جا جبریل اور میرے اللہ سے پوچھ کے آ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے. میں پھر جواب دوں. ملک الموت کھڑا رہ گیا. جبریل واپس گیا. جواب لائے کیا؟ اے میرے حبیب میں تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا, اکیلا نہیں چھوڑوں گا. اس پر میرے نبی نے فرمایا الآن قرۃ عینی, اے اللہ اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں, اب مجھے بلا لے اپنے پاس. اللہم الرفیق الاعلی. پھر جاتے جاتے بھی تمہیں ہی وصیت کی, مجھے ہی وصیت کی. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, اور میری امت, او کھانے وال کی امت, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا. 100 میں 95 چھٹ گئے 100 وچ 5 نمازی رہ گئے, 95 چھٹ گئے. نبی دی آخری فریاد بھی کہہ نہ سنی. میری امت میرا آخری پیغام الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ, نماز نہ چھوڑنا. وما ملکت ایمانکم, غریب ماتحت غلام نوکروں سے اچھا سلوک کرنا. اگر اللہ رزق دے دے, اقتدار دے دے, زمین دے دے, جائیداد دے دے, 4 آدمی تمہارے پاس نوکر ہو جائیں, فرعون نہ بننا, کسی کی ماں بیٹی نہ اچھال دینا. اپنے ہاتھ سے گاڑی لگے گا نا, اوہ گاڑی لگ گئی. ڈرائیور کے ہاتھ سے لگ جائے, تیری ماں نو تیری بہن نو انا ہوں. ہائے ہائے ہائے, کسی کی ماں بیٹی اتنی سستی ہے کہ گاڑی کے ڈنٹ پر اسے اچھال دیا جائے. بتی کے ٹوٹ جانے پر تم ایک غریب آدمی کی ماں بیٹی کو اچھال دو. کون سی ماں؟ میرے نبی نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کی کھڑکی کھلتی اور میری ماں منہ نکال کے مجھے کہتی محمد, تو میں نماز چھوڑ دیتا اور میں کہتا جی اماں جی میں تھوڑی گل پہلے سنتا, نماز پیچھے پڑتا. وہ ماں ہے جو سارے خانے وال میں دھکے کھا رہی ہے. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا صرف اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی. کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتائیں. آپ نے کہا جب تم دیکھو کہ بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کرنے لگے تو قیامت آ جائے. پتر تک کی تیاں بھی ایک کم تے لگ جاتے ہیں. میں نے ایک لڑکی کو دیکھا اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں, تھی ماں نو پڑیا کے بھوک نہیں تھی, بیٹی بیٹی ماں نو آ رہی ہے بھوک نہیں. میں سن رہا, میرے کان سنتے پے, میری اکھ وہدی پئی ماں دا ہنج پہ ڈند آئی جی سامن دی بارش ہوئے. زمین کانپ اٹھتی ہے, آسمان لرز اڑتا ہے. آپ نے فرمایا جب دیکھو بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں تو سمجھنا آئی اب کیا. میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت, اس پہ فرشتوں کی لعنت, اس پہ زمین آسمان کی لعنت. نہ ان کی نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ صدقہ قبول ہے. ایک شخص نے اپنی ماں کو کہاں سے اٹھایا؟ خراسان. اے خراسان, اے افغانستان ہے, ایران ہے. ماں نو موڈیاں سے چاہتے پیدل مکے پڑیا, حج کرایا, طواف کرایا. بعد میں عبید اللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا حضرت ماں کو خراسان سے لایا ہوں, کئی 1000 کلومیٹر پیدل حج کرایا, ہوں میں ماں دا حق پورا کر دیتا. انہوں نے ارشاد فرمایا ابھی تو ایک گھونٹ دودھ کا بھی حق ادا نہیں, 2 سال دودھ پیتا ہی ابھی تو ایک گھونٹ کا حق ادا نہیں ہو پیتا. یہ پاک تعلیمات اس رسول کی ہیں جس نے محبت ہی سکھائی, الفت ہی سکھائی. میرے بھائیو یہ تبلیغ کا پیغام ہے, امت بن کے چلو, محبتوں سے چلو, دین سیکھو. سیکھنے سے آتا ہے, سیکھنے سے آتا ہے. تم 12 دن نہیں 12 سال, 12 سال نہیں 12,000 سال. میرے بھائیو صرف جلسہ کرو اور گھر چلے جاؤ, تمہیں اجر ملا, تمہاری زندگی نہیں بدلے گی جب تک سیکھو گے نہیں, سیکھو گے نہیں, سیکھو گے نہیں.
سیکھے بغیر نہیں آدمی قدم اٹھا سکتا. اپنے حبیب کا جشن مناؤ، ہمارا ایمان ہے، مناؤ، ایمان ہے. اور کیسا مناؤ کہ تم سر سے لے کر پاؤں تک غلام رسول بن جاؤ. تمہیں دیکھ کے پتہ چلے امتی ہے، محمدی ہے. ہماری عورت سے پتہ چلے فاطمہ کی بیٹی جا رہی ہے، مغرب کی عورت نہیں ہے. یہ خدیجہ کی بیٹی ہے، یہ مغرب کی عورت نہیں ہے. یہ رابعہ کی بیٹی ہے، یہ مغرب کی ننگی عورت نہیں ہے. توبہ کرو اللہ کے دربار میں سارے بڑے گناہوں سے، اور توبہ کرو آپس کی نفرتوں سے. الیکشن کی وجہ سے نفرتیں پھیل گئیں کہ نہ سن ووٹ نہیں دیتا تھا، لیکا چھیک چھڑے. کیا بے وقوف لوگ، ووٹ کی خاطر بھی بھائی بھائی سے لڑتا ہے. ایک تو یہ عذاب ہے، اللہ ناراض ہے تو اس نے ان چیزوں میں ڈال دیا. یہ کیا طریقہ ہے؟ 10 بے وقوف ایک کو ووٹ دیں اور ایک عقل مند دوسرے کو دیں تو او جیت گئے تھے، اے ہار گیا. دا کھوتے ایک پاسے تھے، ایک بندہ ایک پاسے تھے، دا کھوتے جیت گئے تھے، بندہ ہار گیا. یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ عقل مندوں کی رائے لی جاتی ہے. چلو اب ہے ایک طریقہ، میں اس کی نفی نہیں، لڑو الیکشن، میں اسے نہیں روک رہا ہوں. لڑو، نفرتیں نہ کرو، عداوت نہ ڈالو الیکشن کی وجہ سے، بغض نہ رکھو الیکشن کی وجہ سے. محبتیں رکھو، محبتیں رکھو. تبلیغ میں ہم سیاست میں نہیں آتے، ہم فریق نہیں بننا چاہتے. ہم تو چاہتے ہیں سارے سیاستدان جنت میں جائیں، سارے تاجر جنت میں جائیں، سارے کلمہ گو مسلمان جنت میں جائیں. فریق نہیں بننا چاہتے. تو آپس میں محبت رکھو، اختلاف رائے کے باوجود محبت رکھو. امام شافعی امام ابو حنیفہ کے قبر پر گئے، وہاں مسجد ہے، وہاں نماز پڑھی، رفع یدین نہیں کیا. لوگوں نے کہا حضرت آپ تو رفع یدین کے قائل ہیں، آپ نے رفع یدین رکوع میں جاتے ہوئے بھی تکبیر ہاتھ اٹھانا اور رکوع سے اٹھتے بھی سجدے میں جاتے ہوئے ہاتھ اٹھانا، اس کو کہتے ہیں رفع یدین، آپ نے نہیں کیا. تو فرمایا یہ جو قبر والا ہے یہ کہتا تھا نہ اٹھانا زیادہ بہتر ہے، اس کے احترام میں نہیں کیا. یہ اسلام ہے، یہ دین ہے. تو میرے بھائیوں بہت بڑا مجمع ہے، اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں. محبت کا اصول اپناؤ. میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا جہاد. آپ نے کہا نہیں. حسن وما ہوا بہی، آپ نے کہا جہاد بڑا عمل، وہ نہیں. میں کہہ رہا ہوں مضبوط ترین نماز کا حسن وما ہی بہا، نماز بھی ٹھیک ہے پر وہ نہیں. کہ حج تو وہ بھی ٹھیک ہے پر وہ نہیں. تو صحابہ نے کہا پھر آپ خود بتائیں. آپ نے کہا ان اوثق عرى الاسلام الحب للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. تو میرے بھائیوں رات گزر رہی ہے، 12 سے اوپر چلی گئی، میں نے ابھی اچانک گھڑی دیکھی ہے، لیکن بہت کم آنا ہوتا ہے. آپ کی محبت میں جو کچھ کہہ رہا ہوں. اپنے اللہ سے تعلق بناؤ. بنانے کا ذریعہ غلامی رسول ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے. یہ کوئی فرقہ نہیں، یہ کوئی جماعت نہیں، یہ کوئی الگ مسلک نہیں ہے. اس میں ہر مسلک کا مسلمان چل رہا ہے، ہر مسلک کے مسلمان یہاں آ رہے ہیں. جاؤ تم دیکھو ہر طرح کا مسلمان، رواداری ملے گی تمہیں. اور 6 بر اعظم کے انسان دین پہ آنے والے بن گئے، عورتیں ناچنے والی پردہ دار بن گئیں. تو بھائیو ساری دنیا میں جانے کی نیت کرو، ٹھیک ہے نا؟ آپ بولو گے کون سے
نقد بتاؤ گے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا واجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ یہ اتنا بڑا مجمع تیرے ماننے والوں کا، تیرے محبوب کے ماننے والوں کا، تیری کتاب کے ماننے والوں کا، تیری شریعت، تیرے ملائکہ، تیری تقدیر، تیری جنت اور جہنم کے ماننے والوں کا تیرے در پر جمع ہے. مبارک مہینہ ہے، مبارک گھڑیاں ہیں. ہم پر نظر کرم فرما اور پوری امت پہ نظر کرم فرما. میرے مولا صدیوں سے ہم ٹوٹے پڑے ہیں، پھٹکے ہوئے ہیں، آپس میں لڑ کے برباد ہوئے پڑے ہیں. غیروں نے مار کے ہمیں مار دیا. اپنوں نے بھی مارا اور غیروں نے بھی مارا. اپنوں نے بھی توڑا اور غیروں نے بھی توڑا. میرے مولا تیرے دربار میں اپنا دکھا لائے ہیں تو امت میں امت بنے کی شان پیدا فرما دے اور تمام امت کے طبقات کو آپس میں الفت و محبت کی بنیادوں پہ چھوڑ دے. اور یا اللہ جتنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی وجہ سے تو ناراض ہے اور ہم یا اللہ تیری نظروں سے گر گئے، وہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے. اور خاص طور پر میرے مولا وہ گناہ جن کی وجہ سے اس امت پر باطل ثابت ہو گیا اور یہود و نصارہ چڑھ گئے، ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے اور ہمیں باطل کے، یہود کے، نصارہ کے نرغے سے نکال دے. یا اللہ اتنے بڑے مجمع کی یا اللہ یہ سب سائل ہیں، فریادی ہیں، ہماری فریاد سن، ہمارا سوال سن. ہمیں محروم مردود نہ فرما، ہمیں محروم مردود نہ فرما، ہمیں محروم مردود نہ فرما. یا اللہ ہم سب نے ابھی اجتماعی توبہ کی ہے، ہماری توبہ قبول فرما. اپنے حبیب تک ہماری توبہ کا پیغام پہنچا، انہیں ٹھنڈک پہنچا ہماری توبہ کے ذریعے سے. اور یا اللہ ان کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما. تو ہم نے آگے چلے گئے ان کو یا اللہ جو ایمان پہ رخصت ہوئے ان کے درجے بلند فرما. پکڑ میں ہیں تو ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما اور ہمارے وقت پر ہمیں بھی ایمان پہ خاتمہ عطا فرما. اے اللہ میدان معاشر میں جب تو اعلان کرے گا اے مجرموں الگ ہو جاؤ تو اس دن ہمیں میرے مولا مجرموں کے صف میں کھڑا نہ فرما، ہمیں مجرمین کے صف میں کھڑا نہ فرما. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. آمین.